بڑے لوگ رات کو جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جبکہ عام آدمی اسی وقت میں نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ رات کو سونے کی ٹائمنگ کم کر دیں۔ ڈاکٹرز کو چھوڑیں جو کہتے ہیں کہ رات کو کم از کم 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رات کو 8 گھنٹے نہیں سویا کرتا تھا، بلکہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی نہیں سویا کرتا تھا۔ آپ اگر روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آج سے سونے کا دورانیہ 8 کی بجائے 6 گھنٹے کر دیں، اور یہ 2 گھنٹے کسی بھی چیز کے سیکھنے میں یا کوئی کتاب پڑھنے میں گزاریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی مشکلات سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ جب بھی ہمیں پریشانی آتی ہے، ہمارا دماغ اس سے میگنیفائی کر کے بتاتا ہے، یعنی ہمیں عدسے کے ذریعے پریشانی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی ہمیں اپنے سائز سے بھی بہت بڑی نظر آتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ پریشانی ہمیں اپنے بس سے بھی باہر نظر آتی ہے۔ پریشانی کی صورت میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس پریشانی سے علیحدہ کر لیں اور پھر اس کا حل سوچیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لڈو کھیلتے ہوئے جو شخص گیم سے باہر ہوتا ہے وہ بہت اچھے مشورے دیتا ہے کہ اب ہمیں کون سی گوٹی کو چلنا چاہیے، کیونکہ اس شخص کو ہارنے کا خوف یا پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا دماغ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہارنے کا خوف ہمیں اکثر صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ دماغ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اگر آپ کسی بات کا سوچیں گے کہ نہیں یار یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، تو یقین کریں کہ دماغ آپ کو 10 اور وجوہات بتا دے گا کہ یہ واقعی آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو میں نے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو، تو آپ پھر یقین کیجئے کہ آپ کا دماغ فوراً اس کے حل کے لیے آئیڈیاز سوچنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کی تخلیق ہی ایسے کی ہے، لہٰذا اگر کسی بات کا 100% بھی معلوم ہو کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر بھی یہ نہیں سوچیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے دماغ کو یہی بتانا ہے کہ یہ ضرور ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ اگر 100% نہ بھی ہو سکا تو کم از کم 70% کام ضرور ہو جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ زندگی بہت مشکل ہے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو یقین کیجئے کہ زندگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ مشکلات زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سا پیسہ آ جائے تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ذرا چیک کر کے دیکھیں، جتنا پیسہ آپ سوچ رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو کیا وہ بہت خوش ہیں؟ جی نہیں، مشکلات ان کی زندگی میں بھی ہیں، لیکن کچھ دوسری قسم کی، کچھ مختلف مشکلات۔ لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ایک مشکل سے نکلنے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر ایک مشکل آپ حل کریں گے تو دوسری مشکل صرف انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب پہلی والی مشکل حل ہو اور میں آؤں۔ ذہنی طور پر ہمیشہ تیار رہا کریں۔ جب ایک مشکل حل ہونے والی ہو تو تیار ہو جائے کریں کہ اب مجھے کون سی مشکل سے لڑنا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار رہیں گے تو آسانی سے مشکل کو حل کر لیں گے۔ مشکلات ایئرپورٹ پر اترنے والے جہاز کی طرح ہوتی ہیں کہ جب ایک جہاز ایئرپورٹ خالی کرتا ہے تو دوسرا اوپر چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ کب جگہ خالی ہو اور میں لینڈ کروں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بالکل درست کہا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہی جا کر ملتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو کہ اپنے نصیب پر خوش ہے۔ آپ اگر ایک خوبصورت گھر میں بھی رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا دوسرے خوبصورت گھر سے موازنہ شروع کر دیں گے تو آپ کو اپنا گھر کبھی بھی خوبصورت نہیں لگے گا۔ یار کوئی شک نہیں، ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک سوئمنگ پول ہو جاتا نا تو مزہ ہی آ جاتا۔ یار گھر میں سوئمنگ پول تو ہے، لیکن تھوڑا سا بڑا اور گہرا ہوتا نا تو مزہ ہی آ جاتا۔ یار گھر میں سوئمنگ پول تو ہے، کافی بڑا بھی ہے اور گہرا بھی ہے، لیکن سردیوں میں پانی کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ہیٹر بھی لگا ہوتا نا تو قسم سے مزہ ہی آ جاتا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی ساری پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی زندگی کو کوشش کر کے ضروریات تک محدود کریں۔ خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے
تو مر جائیں گے لیکن خواہشات پھر بھی رہ جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند بھی ہوگی، تو یہ فائدہ اپنے دوسرے دوستوں اور پیاروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کو سلیکٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔